بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین اور ناظرین، یہ درس نمبر 1103 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4، 5 اور 6۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَقَضَيْنَا، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا، إِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، تورات میں، کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتين، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے، عُلُوًّا، سرکشی، کبیرہ، بہت بڑی۔ فَإِذَا، پھر جب، جاء، آ گیا، وعدہ، اولاہما، ان دونوں میں سے پہلا، بعثنا، تو ہم نے مسلط کر دیے، علیکم، تم پر، عبادن، ایسے بندے، لنا، اپنے، اولی بأسٍ شدید، جو نہایت سخت لڑائی والے، فجاسو، تو وہ گھس گئے، خلال الدیار، شہروں کے درمیان، وکانا، اور تھا یہ، وعدا مفعولا، وعدہ پورا کیا ہوا، ثم پھر، رددنا، ہم نے دوبارہ دے دیا، لکم الکرۃ، تمہیں غلبہ، علیہم، ان پر، وامددناکم، اور ہم نے تمہیں مدد کی تمہاری، باموال، مالوں کے ساتھ، وبنین، اور بیٹوں کے ساتھ، وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں کر دیا، اکثر نفیرہ، تعداد میں زیادہ۔ ترجمہ یوں ہے، ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے، پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی اس نعمت کا ذکر تھا کہ ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے آسمانی کتاب تورات عطا کی گئی۔ اس آفاقی کتاب تورات کے نزول کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل اس کتاب ہدایت سے ہدایت پاتے اور سیدھے راستے پر چلتے، مگر بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بنی اسرائیل نے زمین میں فساد برپا کیا، یعنی اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو قتل کر دیا، لوگوں کا ناحق خون بہایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کے بدلے میں بخت نصر بادشاہ کی قیادت میں اہل بابل کو ان پر مسلط کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو قتل کیا اور ان کے مالوں پر قبضہ کیا اور بیت المقدس کو ویران کیا۔ اس آیت میں یہی بات کہی گئی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس بات کی خبر دے دی تھی کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ 2 مرتبہ فساد مچانے کا جو معاملہ ہے، ان میں سے پہلا فساد اور بگاڑ تو وہی ہے جس کو بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا، ناحق خون بہایا وغیرہ۔ جس زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کیا بنی اسرائیل نے، اس زمین سے مراد
یا تو ملک شام کی سرزمین ہے جس میں بیت المقدس ہے، یا مصر کی سرزمین ہے، یا ہر وہ زمین مراد ہے جس میں بنی اسرائیل دونوں مرتبہ فساد اور بگاڑ پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے۔ پہلی مرتبہ بنی اسرائیل نے جو فساد اور بگاڑ پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایسے دشمن کو مسلط کر دیا جو سخت جنگ کرنے والے تھے اور بڑی قوت و طاقت کے مالک تھے، جو بابل کے رہنے والے تھے، جنہوں نے بخت نصر کی قیادت میں بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کا مزہ چکایا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بنی اسرائیل پر جالوت نامی بادشاہ کو بھیجا اور جالوت نے بنی اسرائیل کو قتل کیا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ فارس کے ایک لشکر کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا۔ جس دشمن کو بنی اسرائیل کے پہلے فساد اور بگاڑ کے بعد مسلط کیا گیا تھا، اس دشمن نے تورات کو جلایا، بیت المقدس پر حملہ کر کے تباہی مچائی اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قید کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے اس حادثے سے سبق حاصل کیا، نصیحت پکڑی، توبہ کی، ہدایت کی طرف اپنا رخ اختیار کیا اور اپنی ضلالت اور گمراہی اور کثیر سرکشی سے وہ باز آ گئے اور ان کے جانب جس آسمانی کتاب تورات کو بھیجا گیا تھا اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دولت عطا فرمائی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا اور ان کی قوت لوٹ کر آ گئی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا گیا اور بنی اسرائیل تعداد میں بھی بڑھ گئی اور مال، اولاد اور ہتھیار سے بھی وہ نوازے گئے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ نصیحت حاصل کی اور اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف توجہ دی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کی اور دین پر استقامت کے ساتھ قائم ہو گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پہلی بار جالوت کو مسلط فرما دیا تھا، اس نے انہیں قید کیا اور قتل کیا اور برباد کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہیں قوت و طاقت عطا فرما دی، جس کی جانب ثم رددنا لكم الكرة علیہ میں اشارہ کیا گیا۔ پھر جب دوسری بار شر و فساد میں بنی اسرائیل منہمک ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو بھیج دیا، جس نے ان کو قید کیا اور برباد کیا، جس کی تفصیل اگلے درس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔